السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وقت کے پردوں میں چھپی ایک ایسی داستان جو شجاعت، اصرار اور لازوال ایمان کی روشن مثال ہے۔ یہ کہانی ہے اس میدان کارزار کی جہاں ریت کے ذرے بھی خون سے رنگین ہو گئے تھے، آسمان سے فرشتوں کی تسبیح سنائی دیتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حق و باطل کی کشمکش اپنی عروج پر تھی۔ طرف اسلام کی شمع جلانے والے جابازوں کے لہو سے گلشن ایمان سیراب ہو رہا تھا۔ اسی دور میں ملک شام کی سرزمین پر ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ یرموک کا عظیم الشان معرکہ، یہ وہ جنگ تھی جہاں تعداد کی کمی، ساز و سامان کی ناہمواری اور دشمن کی ٹھاٹھیں مارتی فوج بھی مسلمانوں کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکی۔ ایک ایسی جنگ تھی جہاں ایمان کی پختگی، اللہ پر کامل بھروسہ اور شہادت کی تڑپ نے چند ہزار نفوس کو لاکھوں کے لشکر پر غالب کر دیا۔ اس داستان میں ایک ایسے کردار کی شجاعت کا ذکر ہے جس کا ماضی کچھ بھی رہا ہو مگر اس کا حال اور مستقبل نور ایمان سے منور تھا۔ ایک ایسا باپ اور اس کے بیٹے جو تاریخ کے صفحات پر امر ہو گئے، جن کی پکار نے میدان جنگ کو گرمایا اور جن کے لہو نے اسلام کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا۔ زمانہ تھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب ملک شام کی سرزمین پر رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ انہی معرکوں میں سے ایک تھا یرموک کا عظیم الشان معرکہ، جو اپنی شدت اور وسعت میں سب سے بڑا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بمشکل 40,000 تھی، جبکہ رومیوں کی فوج 2 لاکھ سے بھی زیادہ اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان کا انبار تھا۔ لیکن مسلمانوں کو اپنے رب پر بھروسہ تھا، وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ میدان کارزار کبھی مسلمانوں کے حق میں جھکتا تو کبھی رومیوں کے پلے بھاری ہو جاتے، کبھی رومی مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیل دیتے تو کبھی مسلمان انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے۔ ایک دن رومیوں نے اپنی پوری قوت سے حملہ کیا۔ ان کے لشکر کی الغار ایسی تھی کہ اسلامی فوج کے قدم ڈگمگا گئے، صفیں ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اسی نازک لمحے میں جہاں دشمن کا دباؤ سب سے زیادہ تھا، وہاں ایک شیر دل مجاہد میدان میں ثابت قدم تھا۔ یہ تھے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام ایک وقت میں اسلام کے بدترین دشمن ابو جہل کے بیٹے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا تھا، مگر جب مکہ فتح ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرمایا تو وہ ایسے سچے اور پکے مسلمان بنے کہ ہر لمحہ اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ شام میں جہاد کا آغاز ہوا تو وہ بھی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ ہر لڑائی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے، انہیں لشکر کے ایک دستے کا افسر بنایا گیا تھا۔ یرموک کی اس فیصلہ کن گھڑی میں جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ رومیوں کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے، مسلمان بکھر رہے ہیں، تو ان کے دل میں ایمانی جوش کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور رومیوں کو للکار کر کہا، اے رومیوں، میں کسی زمانے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکا ہوں، کیا آج تمہارے مقابلے میں میرے قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی فوج کی طرف دیکھا اور ایک پکار لگائی جو ہر مسلمان کے دل میں اتر گئی، آؤ، کون میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ آؤ مرنے چلیں۔ اس آواز پر 400 مجاہد آگے بڑھے جن کے چہروں پر شہادت کا نور چمک رہا تھا۔ انہوں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی اور ان میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے بھی شامل تھے۔ یہ جاباز دستہ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے سامنے بے جگری سے لڑا۔ ان کی تلواریں بجلی کی سی تیزی سے چل رہی تھیں اور ان کے دلوں میں صرف شہادت کی تمنا تھی۔ وہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے یا اتنے شدید زخمی ہو گئے کہ لڑنے کے قابل نہ رہے، مگر ان کی قربانی رائگاں نہیں گئی۔ رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے، ان کا منہ پھر گیا اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ میدان جنگ میں جب گرد چھٹی تو حضرت اکرمہ اور ان کے دونوں بیٹے زخموں سے چور چور ہو چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھنے آئے اور ان کے زخمی سروں کو اپنے ران اور پنڈلی پر رکھا اور ان کے چہروں سے خون پہنچا، حلق میں پانی کے چند قطرے ٹپکائے، مگر کچھ دیر بعد تینوں نے جام شہادت نوش کر لیا اور جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہو گئے۔ یہ ایسے ہی جانبازوں کی بہادری اور قربانی کا نتیجہ ہے کہ رومیوں نے ہر لڑائی میں مسلمانوں سے شکست کھائی اور آخرکار سارے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان کی داستانیں آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حق کے لیے جان دینا دراصل زندگی پانا ہے۔ ان کا یہ معرکہ محض ایک جنگ نہیں تھا، بلکہ ایمان کی قوت اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان ہے
جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹوں کی قربانی نے ثابت کر دیا کہ سچا ایمان کی ہر تاریکی کو مٹا کر ایک ایسی روشنی بن سکتا ہے جو ہمیشہ رہنمائی کرے۔ ان کے آؤ مرنے کے لیے چلیں کہ نعرے نے میدان جنگ میں نہ صرف مسلمانوں کے قدم مضبوط کیے بلکہ رومیوں کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ موت سے بے خوف یہ قوم ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ فتح محض تعداد یا ساز و سامان کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ اللہ پر کامل توقع، جذبہ شہادت، بے مثال بہادری سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ لہو جو یرموک کے میدان میں گرا وہ صرف جسموں سے نکلا کھوا خون نہیں تھا بلکہ وہ ایمان کا جوہر تھا جس نے ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب قوم کا ہر فرد چاہے وہ ماضی میں کیسا ہی رہا ہو حق کی خاطر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر کوئی دنیاوی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی ہے۔ اس کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔